تمہارا کرم ہے آقا، سب تمہارا کرم ہے آقا۔ خانہ فرہنگ ایران لاہور میں مشائخ اعظام اور علماء کرام کے وفد نے ڈائریکٹر جنرل خانہ فرہنگ ایران جعفر روناس کو پاکستان میں خوش آمدید کہا۔ تلاوت قرآن کریم سے تقریب کا آغاز ہوا۔ پیر اختر رسول قادری سجادہ نشین آستانہ عالیہ حق باہو والٹن لاہور نے تلاوت کی۔ اس کے بعد رضوان حسین نے نعت پیش کی۔ دربار حضرت میاں میر سرکار کے سجادہ نشین اور متولی پیر علی رضا شاہ گیلانی کا کہنا تھا کہ میں دربار عالیہ میاں میر سرکار کا خدمت گزار ہونے کے ناطے آغا جان کو دوستوں کے ساتھ پاکستان میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس بزم کو سجانے میں شبیر احمد شگری کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں دوبارہ اکٹھا کیا ہے۔ ہماری خواہش ہے کہ یہاں پھر سے جشن اہل بیت کرام علیہم السلام، حسن قرات، تقریری مقابلوں کی محافل اور نمائشوں کی وجہ سے خانہ فرہنگ آباد رہے۔ یہاں موجود مشائخ اپنی اپنی جگہ بہترین مقام رکھتے ہیں اور ان میں سے ہر نفر کے پیچھے ہزاروں عقیدت مند موجود ہیں۔ امجد حسین چشتی جنرل سیکریٹری جمعیت علماء پاکستان نیازی کا اس موقع پر کہنا تھا کہ ہم ڈائریکٹر جنرل خانہ فرہنگ ایران لاہور جعفر روناس کو پاکستان میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ علماء اہل سنت کونسل کے نائب صدر محمد حسین گولوی نے کہا کہ یہاں پر مشائخ اعظام اور اتحاد بین المسلمین کے قائدین موجود ہیں۔ ہم سب کی جانب سے ڈائریکٹر جنرل خانہ فرہنگ ایران لاہور جعفر روناس کو پاکستان اور شہر لاہور میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس موقع پر محمد حسین گولوی نے پیر سید نصیر الدین نصیر کے فارسی زبان میں خوبصورت اشعار اور نعتیہ کلام بھی پڑھا اور ساتھ ہی پیر مہر علی شاہ کے بارے میں بھی بتایا کہ وہ صرف صوفی نہ تھے بلکہ مدبر اور عالم دین بھی تھے۔ وہ شاعر حفظ زبان تھے اور ان کی فارسی کتاب مجموعہ آغوش حیدر تہران یونیورسٹی کے نصاب میں شامل ہے۔ جمعیت علماء پاکستان نیازی کے چیئرمین معصوم حسین نقوی کا کہنا تھا کہ جمعیت علماء پاکستان علماء و مشائخ کی سب سے بڑی جماعت ہے۔ آج یہاں موجود افراد سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ہم آپ سے کتنا پیار کرتے ہیں، اور جس طرح گزشتہ دور میں پروگراموں کا سلسلہ تھا اسے دوبارہ شروع کیا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم آپ کو خانہ فرہنگ ایران کا ڈائریکٹر نہیں بلکہ امت مسلمہ کا سفیر سمجھتے ہیں، اسی لیے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ خانہ فرہنگ ایران کے ڈائریکٹر جنرل آغا جعفر روناس نے اس موقع پر فردن تمام علماء اور مشائخ کی آمد کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ میں یہاں روحانی اور عرفانی چہرے دیکھ کر خوش ہوا ہوں۔ انشاءاللہ یہ محافل اور ملاقاتیں جاری رہیں گی۔ رمضان المبارک کی آمد بھی نزدیک ہے اور میں آپ کو اس کی پیشگی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ رمضان المبارک میں قرآنی محافل کے پروگرام بھی ہوں گے جن میں آپ شرکت بھی کریں۔ اس کے علاوہ جمعۃ الوداع یوم القدس مسلمانوں کا اہم دن ہے جسے ہم سب کو بھرپور انداز میں منانا چاہیے۔ تقریب میں علامہ اصغر عارف چشتی، ترجمان مذہبی امور پاکستان، تحریک انصاف مشائخ ونگ، پیر امیر سلطان سجادہ نشین اگالی شریف وادی سون خوشاب، سید مناظر حسین گیلانی، سید عقیل حیدر رابطہ سیکریٹری جمعیت علماء پاکستان اور ماہر امور فرہنگی شبیر احمد شگری بھی موجود تھے جنہوں نے ترجمان کے فرائض ادا کیے۔ تقریب کے آخر میں دعائے خیر کی گئی اور وحدت و یکجہتی کا اظہار کیا گیا۔